السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادگی کے دنوں کی بات ہے۔ وہ دن تھے جب شادی سے پہلے لڑکی کی تعلیم نہیں پوچھی جاتی تھی اور نہ لڑکے کا کاروبار پوچھا جاتا تھا۔ بڑے بزرگ زبانی کلامی رشتہ کیا کرتے تھے، بارات پیدل جایا کرتی تھی، ڈولی پہ دلہن کو ودا کیا جاتا تھا۔ رشتے توڑنے کا نہیں، رشتے نبھانے کا رواج تھا۔ خوشبو ہوا کرتی تھی ہر رشتے میں۔ جو وہ دوست ہوا کرتے تھے وہ دوست ہی تھے، منافق نہیں ہوا کرتے تھے۔ جگن اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، غریب گھر کی بیٹی تھی، سادہ سی تھی۔ ابھی 16 سال کی تھی کہ بڑے بزرگوں نے اس کا رشتہ کر دیا۔ دور کا رشتہ دار ایک لڑکا تھا جو 10ویں پاس تھا۔ اس زمانے میں 10ویں پاس ہونا ماسٹر کی ڈگری کے برابر ہوا کرتا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں تھا، بس بڑوں کے کہنے پہ شادی طے ہوئی تھی۔ لڑکا جس کا نام شکور تھا بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے اس کی آرمی میں بھرتی ہو گئی تھی، سپاہی کے طور پر۔ جگن پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن اخلاق ایسا تھا کہ کہیں بہتے ہوئے پانی کی لہروں کی خوبصورتی سا تھا۔ وہ خوبصورت تو نہیں تھی، سادہ سے تھی، زمانے کی چلاکیاں اس کو نہیں آتی تھیں۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، بہت لاڈلی سی تھی، اپنے بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی۔ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ محبت کی آنکھیں پڑھ سکتی تھی۔ ماں باپ کی لاڈلی ایک نئے سفر پہ نکل گئی تھی، زندگی کی سرد ہواؤں کو جھیلنے کے لیے چل دی تھی۔ شادی کا دن تھا، شکور دولہا بن کے دروازے پہ آ چکا تھا۔ وہ دولہا بنا کوئی شہزادہ لگ رہا تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، سر پہ سہرا تھا، اس کی نیلی نیلی سی آنکھیں جیسے کسی کو گھائل کر سکتی ہوں۔ گلاب کا ہار پہنا ہوا تھا، وہ جیسے کوئی مہکتا ہوا پھول سا لگ رہا تھا۔ سب باراتی خوشیاں منا رہے تھے۔ رسم نکاح ادا ہوئی، دونوں محبت کے رشتے میں بندھ چکے تھے۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ 2 اجنبی ایک ہو گئے تھے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے دونوں نے ایک دوسرے کے نبھانے کی قسمیں کھا لی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بنا دیکھے زندگی بھر کے لیے اقرار کر لیا تھا۔ رخصتی کا وقت تھا، بھائیوں کی لاڈلی آج جدا ہو رہی تھی۔ وہ بھائی جو ہر بات پر بہن کو آواز دیا کرتے تھے، ان بھائیوں کی بہن کسی اور کا ہاتھ تھام کے پرائی ہو چلی تھی۔ آنسو چھلکتے ہوئے وہ رخصت ہو گئی۔ آخری بار گھر کو پلکیں اٹھا کر دیکھا تھا، اس گھر کو خیر آباد کہہ کر ڈولی میں بیٹھ کر ودا ہو گئی۔ نئی زندگی منتظر تھی، نئے رشتے، نئے چہرے تھے۔ گھر نیا تھا، ہر چیز پرائی تھی۔ پہلی رات تھی۔ شکور نے شکرانے کے نفع ادا کیے، ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، ہماری زندگی کا آغاز محبت آج سے شروع ہوا ہے۔ بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں ثابت قدم رہوں کہ میں آپ کو سارے حقوق دے سکوں۔ شکور بہت ہی اچھا لڑکا تھا، کہنے لگا، میں امیر نہیں ہوں، کچا مکان ہے، چھت لکڑی کا ہے، بارش میں چھت سے پانی بھی ٹپکتا ہے، محنت کروں گا، انشاءاللہ ہم پکا گھر بھی بنا لیں گے۔ اس زمانے میں پکا گھر ہونا آج کے زمانے میں تاج محل ہونے کے برابر ہوا کرتا تھا۔ جگن نے ہاتھ تھام کر کہا، آپ کی محبت، آپ کا پیار میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ گھر کچا ہے، ماربل و فانوس لگا ہو، آپ کا ساتھ ہو تو میرے لیے یہ گھر جنت ہے۔ دونوں میں محبت بہت زیادہ تھی۔ دن گزرتے گئے، دونوں میں محبتیں بڑھنے لگی تھیں۔ شکور ڈیوٹی پہ چلا جاتا، مہینے کے بعد کچھ دن چھٹی آیا کرتا۔ جگن کا سجنا سنورنا، انتظار کرنا، وہ اس کے کچے مکان کو سنوار کے رکھتی تھی۔ ایک دن ان دونوں میں کوئی ناراضگی ہو گئی۔ جگن نے ماتھا چوم کر کہا، شکور تم سے ناراض ہو کر میں ایک سانس بھی نہ لے سکوں گی، ہماری شادی کو 7 مہینے ہو گئے ہیں۔ وہ شکور کی ایک پل کی بھی دوری برداشت نہ کر سکتی تھی۔ وہ بہت خوش رہا کرتے تھے۔ شکور کی پوسٹنگ دور ایک شہر میں ہو گئی، وہاں سے وہ خط لکھا کرتا تھا۔ شکور کے گھر کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ شکور کے بابا بیمار ہو گئے تھے، علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ شکور کی جتنی تنخواہ ہوتی وہ کم تھی، اس سے گھر کا خرچہ، باپ کا علاج ممکن نہیں تھا۔ جگن جس نے کبھی گھر سے باہر نکل کے نہ دیکھا تھا، اس نے ایک گائے ادھار پہ لے لی۔ اس کو چارہ ڈالنا، اس کا دودھ بیچنا، گھر کے حالات کے لیے وہ گھر کا سکون چھوڑ کر خود بھی محنت کرنے لگی تھی۔ شکور نے کہا، جگن میری جان کیا ضرورت ہے تم کو کام کرنے کی؟ جگن نے کہا، شکور میرے سرتاج، آج ہمارے حالات اچھے نہیں تو کیا ہوا، ہم مل کر ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے نا۔ اللہ نے رحمت کی، ان کے ہاں بیٹا ہوا، بہت خوشیاں منائی گئی تھیں بیٹے کی پیدائش پہ۔ جگن نے بہت محنت کیا کرنی، اس نے گائیں ادھار رکھی ہوئی تھی، پھر 1 2 سے 3 وہ چارہ ڈالا کرتی تھی، وہ کاٹ کے خود لایا کرتی، دودھ بیچا کرتی، گھر کا نظام چلانے لگی۔ وہ بہت وفادار بیوی ثابت ہوئی۔ اپنے سسر کو اس نے اپنے باپ بنا کے رکھا تھا، ساس سے کبھی جھگڑا نہیں کیا تھا، وہ رشتے نبھانے والی تھی، اس کو غصہ کبھی نہ آیا تھا۔ وہ ان پڑھ تھی لیکن رشتوں کو خوب سمجھتی تھی، وہ کبھی ہار نہیں مانتی تھی، اس میں انا بھی نہیں تھی۔
شکور خدا کا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی وفا والی ہم سفر دی ہے۔ شکور جو کبھی گھر آتا دیکھتا اپنے گھر کو جگن نے کچھ مکان کو مہکا دیا تھا، وہ سینے سے لگا کر کہا کرتا تھا، جگن تم سے پہلے یہ گھر تو تھا لیکن یہ مہک نہیں تھی۔ جگن ماتھا چون کے کہا کرتی تھی، شکور یہ سب خوشبوئیں تمہارے ساتھ ہی تو ہیں، تمہارے بنا میرا کیا وجود ہے۔ سب بہت خوش تھے، لیکن ایک دن آیا کہ شکور کے باپ کی موت ہو گئی، وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ باپ کے جانے کے بعد شکور کا سہارا جیسے چھن گیا ہو۔ شکور بہت اداس رہا کرتا تھا۔ شکور کے باپ کے مرنے کی دیر تھی، سب رشتہ داروں نے نظریں پھیر لی تھیں۔ سب نے کہا جس گھر میں تم لوگ رہتے ہو وہ ہمارا ہے۔ ایک نے کہا میرے پاس اس کے پیپرز ہیں، یہ گھر جلدی خالی کر دو۔ قسمت کا کھیل تھا، شکور کی ملکیت میں بس ایک ٹوٹی سی حویلی تھی جس میں گائیں بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ جگن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس گھر کو اس نے دن رات ایک ایک کر کے اتنا سجایا تھا وہ آج گھر اس کا رہا ہی نہیں تھا۔ شکور نے کہا جگن مجبوری ہے، یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ وہ اپنا سامان لے کر حویلی میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں ایک کمرہ تھا، اس کے اوپر چھت کھجور کے پتوں کی تھی۔ جگن نے شکور کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، شکور اداس نہ ہو، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم سفر کو ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ محلوں میں رہنے والے تو ہزار مل جاتے ہیں، برے حالات میں ہم سفر قدم چومے تو محبت کا بھرم رہتا ہے۔ وہ دونوں اس گھر میں رہنے لگے۔ اللہ نے کرم کیا، 5 بچے تھے، 3 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹیاں چھوٹی تھیں۔ شکور نے اپنے بچوں کی تصویریں بنا کے ایک صندوق میں رکھی تھیں۔ کہتا تھا جب بچے جوان ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے تو ان کو دکھایا کروں گا، دیکھو تم لوگوں کا باپ بچپن میں کیسا ہوا کرتا تھا۔ اپنے حالات بہت برے تھے، لیکن شکور چاہتا تھا کہ اس کے بچے پڑھ لکھ جائیں، کسی اچھے مقام پہ پہنچ جائیں۔ جگن سارا دن گھر کے کام کیا کرتی، گائے بھینسوں کو چارہ ڈالا کرتی۔ وہ اپنے بھائیوں کی لاڈلی اب دن بھر کام کرتی تھی۔ وہ اپنے ہمسفر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑی رہی۔ شکور کی آرمی میں مدت پوری ہو گئی تھی، آرمی سے ریٹائر ہو گیا تھا۔ گھر آیا، جو پیسے ملے تھے اس سے شکور نے بچوں کی پڑھائی کے لیے رکھ لیے۔ سب رشتہ دار ان کو منہ لگانا گوارا نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا گھر ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ ایک کمرہ تھا جس میں 5 بچے اور شکور اور جگن سویا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا 17 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ دونوں سب کچھ بھلا کر اپنے بچوں کی پڑھائی پہ دھیان دیا کرتے تھے۔ کوئی بھی رشتہ دار ان کو اپنا نہ کہتا تھا۔ جگن وقت کے ساتھ ساتھ بیمار رہنے لگی۔ شکور ہاتھ تھام کر کہا کرتا تھا، جگن میری جان میرے ساتھ چھوڑ کر نہ جانا، تمہارے بنا میں کچھ نہیں ہوں۔ بیٹے تو بڑے ہو گئے ہیں لیکن بیٹیاں چھوٹی ہیں، مجھے بیٹیوں کی بہت فکر رہتی ہے، تم اپنا خیال رکھا کرو۔ جگن آنکھوں میں آنسو لیے کہا کرتی تھی، میری جان میں نے بہت سفر طے کیا ہے تمہارے ساتھ، اب مر بھی جاؤں تو کیا بھلا۔ شکور نے ہونٹ چوم کر کہا، ابھی تو بیٹیوں کی شادی کرنی ہے جگن، میں تم کو کچھ نہ ہونے دوں گا، تمہارے بنا کون سنبھالے گا ہم کو، تمہاری بیٹیاں تمہارے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ جگن نے مسکرا کر کہا، شکور پریشان نہ ہو، آپ مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ سب رشتہ دار تانے دیا کرتے تھے، نہ گھر ہے نہ زمین جائیداد اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کچھ نے تو کہا تھا اپنے بڑے بیٹے کو کام پہ لگا دو، حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جگن کہا کرتی تھی جب تک ہم میں سانس ہے ہم ہیں کام کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ وقت گزرتا گیا، بڑا بیٹا پولیس میں بھرتی ہو گیا، بہت خوش ہوئے تھے۔ جگن کا خواب پورا ہوا تھا، شکور بہت خوش تھا۔ شکور سب لوگوں کو خوشی خوشی سے بتایا کرتا تھا، دیکھو میرا بیٹا پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ سب رشتہ داروں کے بڑے بڑے مکان تھے، خوبصورت گھر بنا لیے تھے۔ وہ شکور کو ان کے بچوں کو غریب سمجھ کر اپنے گھروں میں آنے نہ دیا کرتے تھے کیونکہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوا کرتے تھے، وہ غریب تھے۔ ایک دن شکور نے جگن سے کہا، ہمارا چھوٹا بیٹا کہہ رہا تھا چاچو نے کار لی ہے، اللہ ہم کو بھی کار دے گا، ہمارا بھی اتنا بڑا گھر ہوگا۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے لوگوں کے بڑے بڑے گھر دیکھا کرتا۔ جگن سینے سے لگا کر کہا کرتی، شکور میری جان اللہ ہم کو بھی دے گا، تم اداس ہوتے ہو۔ شکور کہا کرتا، سب رشتہ دار پھر ہمارے گھر بھی آیا کریں گے نا۔ جگن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، شکور سب آئیں گے، تم نہ پریشان ہوا کرو۔ ایک دن جگن بہت پریشان بیمار ہو گئی، ایمرجنسی ہسپتال لے گئے۔ سب بچے رو رہے تھے، بیٹیاں ماں کو دیکھ کر زور زور سے رونے لگی تھیں۔ جگن نے اپنی بیٹیوں کو چوما، کہنے لگی، اپنے بابا کا خیال رکھنا، میری شہزادیوں، بھائیوں سے نہ لڑا کرنا، ایک دوسرے کے سر کو تیل لگایا کرنا، کنگھی کیا کرنا، کیا پتہ میں اب زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ شکور چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔
جگن میری جان تم کو تو میرا سہارا ہو، تمہارے ساتھ تو ہم جیتے ہیں، تم ہار گئی تو ہم بھی مر جائیں گے، دیکھو تمہارا بیٹا پولیس میں ہے، دوسرا بھی ہو جائے گا، دیکھو نا اپنی بیٹیوں کو کون سنبھالے گا ان کو۔ جگن نے کہا شکور میں نے 40 سال گزارے ہیں تمہارے ساتھ، شکور بیٹیوں کو کچھ نہ کہا کرنا، ان کو ڈانٹنا نہ، میرے بعد میری کمی نہ ہونے دینا، وہ بہت لاڈلی سی ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دینا۔ شکور نے ماتھا چوما اور کہنے لگا جگن تم کو کچھ نہیں ہوگا، تم کیوں دل چھوٹا کر رہی ہو؟ شکور نے بچوں کو سینے سے لگایا اور جگن کو دیکھنے لگا، خدا سے دعا کرنے لگا، خدا میرے جگن کو کچھ نہ ہونے دینا، اس نے ساری زندگی بہت کانٹوں بھرا سفر کیا ہے، اب سکون کا وقت آیا تو تم اس کو نہ لے جانا، ہم سے خدا کو ترس آ گیا۔ جگن ٹھیک ہو گئی، گھر واپس آ گئی، وقت گزرتا گیا، دوسرا بیٹا بھی پولیس میں بھرتی ہو گیا، تیسرا بیٹا بیرون ملک چلا گیا ڈاکٹر کا کورس کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ تھاما، ان کے مالی حالات ٹھیک ہونے لگے۔ شکور نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، غریبی کے دنوں سے اچھے دنوں کی طرف سفر شروع ہو چکا تھا۔ شکور نے کیا گھر بنانے کے لیے پلان بنانا شروع کر دیا تھا، وہ لوگوں سے کہا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے میں بھی گھر بناؤں گا، وہ بھی اب نئے کپڑے پہن کر جایا کرتا تھا لوگوں میں۔ ایک دن گھر بیٹھا پرانے دن یاد کر رہا تھا، کیا کیا گزری تھی، کیسے کیسے حالات سے گزرا تھا اور کیا کیا دن دیکھے تھے۔ اسی سوچ میں تھا کہ دل میں درد ہونے لگا، درد برداشت سے باہر ہوا تو ہسپتال لے گئے، ڈاکٹرز نے کہا ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ جگن نے کہا شکور کیوں سوچتے ہو اتنا، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں، بیٹے کمانے لگ گئے ہیں۔ شکور نے کہا جگن یاد ہے ہم بھوکے سویا کرتے تھے، کوئی ہمارا حال تک نہ پوچھا کرتا تھا۔ جگن آنسو چوم کر کہنے لگی اللہ کا امتحان تھا، وہ اللہ کا شکر ہے ہم کامیاب رہے۔ شکور کا درد بڑھتا گیا، دن بدن وہ کمزور ہوتا گیا، بڑے بیٹے کی شادی کر دی۔ ادھر شکور کی حالت بگڑنے لگی تھی، شکور کو جیسے محسوس ہو چکا تھا اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے، وقت جدائی آ گیا ہے۔ وہ اپنے بیٹیوں کو چومنے لگا، وصیت کرنے لگا جگن میں مرنا نہیں چاہتا لیکن مجھے لگتا ہے اب میں زیادہ وقت زندہ نہیں رہوں گا، بیٹیوں کے اچھے خاندان میں رشتے کرنا اور میری چھوٹی بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دینا۔ رات کا وقت تھا، شکور نے کہا جگن اپنے تینوں بیٹوں کو بلا لو کہ مجھے مل جائیں آ کر۔ جگن نے کہا شکور تم کو کچھ نہیں ہوگا، بیٹے کل ہی آ جائیں گے۔ جگن نے بیٹوں کو فون کیا، آنے کا کہا۔ رات کو شکور کے دل کا درد حد سے بڑھ گیا، ہسپتال لے جانے لگے تو شکور نے کہا رک جاؤ۔ جگن نے گھر کے سب کمرے دیکھے، سینے سے لگایا، آخری بار گھر کے چولہے کے پاس بیٹھا، جا کر زور زور سے رونے لگا۔ جگن کیا پتا اب میں نصیب میں نہ ہو میرا دوبارہ اس چولہے کے پاس بیٹھ کر تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانا۔ اس نے گھر کو بے بس نگاہوں سے دیکھا، گاڑی میں بیٹھا اور اوجل ہونے تک گھر کو دیکھتا رہا، وصیت کرتا رہا بیٹیوں کا خیال رکھنا، جگن اپنا بھی خیال رکھنا، میرا سفر شاید اتنا ہی تھا، جگن بیٹیوں کو رخصت کر کے آنا تم۔ شکور نے جگن کا ہاتھ چوما اور کہنے لگا جگن بیٹیوں کے ملنے تک مجھے بچا لو، مجھے اپنے بیٹیوں کو سینے سے لگانا ہے۔ ایک بار اتنا کہنا تھا کہ ہسپتال کے دروازے کے سامنے پہنچے تھے کہ زندگی دغا دے گئی، سانسیں رک گئیں، دنیا بدل گئی، ارمان بکھر گئے، سب خواب خاک ہو گئے۔ جگن چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ جگن کی آنکھوں کے سامنے برات سے لے کر اب تک کا سارا سفر پل بھر میں گزر گیا۔ شکور ہاتھ چھڑا کر چلا گیا، جینے مرنے کی وجہ جو تھا جدا ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے دوسرے دن بیٹے آ گئے، باپ کو بے بس نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ سکون کا وقت آیا تھا، باپ ہمیشہ کے لیے سو گیا، بیٹیاں باپ کو دہائی دے رہی تھیں۔ آج شکور کے بیٹوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں، کاریں ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج شکور ساتھ نہیں ہے تو آج بھی باپ کو یاد کرتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔